بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 18۔ نیا منظر۔ وہ جہان کے ساتھ سیدھے اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبان جی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھیں۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس، اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا۔ جہاں ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا، اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم جداتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پہ تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں بھی پہلے 2 دن تو وہ لا تعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ خود آگے بڑھا، ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسر رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹر بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسی ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈورم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع راضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں، اور ہر 2 پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ یوں 4 گزرگاہیں مجسمے تک لے جاتی تھیں، ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھیں۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا۔ مین اسٹاپ، تقریباً ہر دوسرے روز وہ ادھر آتی تھیں۔ گرسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھیں۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا، پر ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاں چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھیں اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھیں۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔
دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سے بانجی کے در و دیوار پہ پھیلی تھی۔ ڈورم لاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹور پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹالی، سارہ، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈورم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سمانجی آئی تھی تو ان زینوں پہ برف جمی ہوتی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اسے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ حالانکہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ، ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈورم کا لاک کھولا، کمرہ سنسان پڑا تھا۔ صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ ماں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ سوچا تو ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو چکی۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا۔ پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ اوہ حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں معتصم کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے یک گونا گو طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں، مجھے ذرا کام تھا اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دنستہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا؟ اللہ کی مرضی تھی معتصم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بینی انورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے میگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے؟ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اسے ناسمجھی سے اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لیے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سولو کرنے پر ہی کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں،
مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس میں 6 حروف ہی پورے آتے ہوں گے۔ مگر اب یہ کھولے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ ہاں، وہ رکا اور اوپر لکھے سطر پڑھنے لگا۔ انٹو دی سیم ریور نو ون کین انٹر ٹوائس۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو، اور حیا نے اس لمحے سوچا کہ دماغ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس کے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا۔ آج کل ڈورم لاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے مگر وہ مکفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مکفل۔ اگلا منظر، صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس لیے، کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے، پر انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانچی کے سبززار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانچی کے کارڈ سے ادائیگی کی، اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹے ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اسے صفحہ پلٹا، اس پہ بڑا بڑا DJ لکھا تھا۔ او DJ! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ DJ کا نسیان، وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس سے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ DJ کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر DJ کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا، جسے وہ زیادہ تر لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھیں۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے DJ کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی، انہیں پڑھ رہی تھی، جب ایک دم وہ رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے DJ کی لکھائی میں لکھا تھا، انٹو دی سیم ریور نو مین کین انٹر ٹوائس، ہیراکلیٹس 535 to 475 BC۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 بار نہیں اتر سکتا، ہیراکلیٹس 535 سے 575 BC قبل از مسیح۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے DJ نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گے وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔
اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہیراکلیٹس یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ صدر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہیراکلیٹس کا ایک قول ہے جسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے، مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہو، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریری نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہیراکلیٹس کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید ہیراکلیٹس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آئے تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہیراکلیٹس کا اعمال نامہ۔ اسے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی۔ لائبریری نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لاء کے اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہیراکلیٹس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اسے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ اف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت دے کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا، ہیراکلیٹس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بد مزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے۔ ہیومر یعنی ہنسی مذاق، حد ہوتی ہے۔ اور ہیسوائڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا۔ ہیراکلیٹس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کے فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا۔ پیدائش کے وقت لطیف، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پہ ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہیراکلیٹس نامہ سن کے تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہیراکلیٹس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کوجا کہ اس کی فلسفی۔ ہاں، تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہیراکلیٹس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ
پانی میں قدم رکھ کر نکلتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں نہیں سمجھ آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو کل تم نے دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحے بلمحے بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہراکلیٹس کی فلاسفی آف چینج۔ فلاسفی آف چینج؟ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتا ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں؟ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ کی۔ معتصم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ دیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہراکلیٹس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کنگھالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراق تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہاں کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراق مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گئی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراق سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچڑ میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا میں موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراق کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا، کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حال سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی، راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس کی طرف اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے فنڈ ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیل ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا کہ می ٹو موومنٹ یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ می تھری،
ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے کدھر جانا ہے؟ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رک کے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو؟ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اسی ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر پہلے مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پہ بیٹھی تھیں۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پہ مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تو مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا تھا کہ اسے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پونچھا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پشمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھوپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ جلد سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ مہر بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اسے جاتے جاتے خفگی سے بچی کو گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھے ہوئے اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرائی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہیں میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پہ آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت ہی زیادہ۔ عروہ، میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹس اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی، میں ابھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی اور ہوا اور پانی ہمارے سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر؟ اسے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا نے پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفے کی پہچان بن گیا۔
ہیراکلیٹس کا آنسر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتے جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے چنچلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کے سوانح عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا، ان کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہیراکلیٹس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں، فائر ہیراکلیٹس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہیراکلیٹس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحے بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کری ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اسے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ معتصم تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا، اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ بے دقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں، ان پہ جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسی پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں طرف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھنچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اسے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔
بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ٹیس بھی اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پٹھوں سے بنی تھی اور پٹھوں میں باریک سی درازیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی آدھی ہوئی تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے کوفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر وہ خون تھا۔ وہ متوحش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اس وقت آیا تھا اسے، وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اغوا کر لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں، وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا۔ اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا، اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا، اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کی کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھوپھو کا نام تلاشنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اسے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا یہ پاکستانی موبائل تھا، اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اسے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کے اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے گا، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں وہ مبہم ہو گئی تھیں۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی، تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اسے کپ کپاتی انگلیوں سے لاگ کھولا
وہ خالی تھا، صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پہ کی تھی، باقی لوگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر سے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتی تھی۔ بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا، اسے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ اس لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پہ گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا، بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی، وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا، شاید اس کا نام تھا اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اسے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی بے ہوش بے سود پڑی، کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازو پہ خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا تھا، اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی، اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا، کارڈ کو سیدھا کر کے اسے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں کیا ہوا، کیسے حیا بچی، یہ کون تھے، کس نے بچایا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور حیا کو کیا نقصان ہوا کیونکہ ساری لڑکیاں خون آلود تھیں۔ یہ سب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔